نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد إليهم طرفهم أفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسول أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار۔ ابھی آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت 42 سے 48 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ آیت 43۔ آیت 42: مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم افئدتہم ہواء۔ آیت 43۔ ترجمہ: آپ ان ظالموں کے عملوں سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھیں۔ اللہ انہیں ایسے دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں چڑھی کی چڑھی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے اور ان کی نگاہیں اپنی طرف بھی نہ لوٹیں گی اور دل اڑے اڑے ہوں گے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ابراہیم کی آیت 42 اور 43 کا۔ تفسیر: آیت 42: اللہ نے ظالموں کو قیامت کے لیے مہلت دے دی ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کو ان ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہ سمجھیں، یعنی اگر اس نے انہیں مہلت دے رکھی ہے تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ کو ان کی حرکتیں معلوم نہیں اور ان کے کرتوتوں سے بے خبر ہے، انہیں بلا سزا دیے ہوئے یوں ہی چھوڑے رکھے گا کہ وہ دندناتے رہیں۔ نہیں، بلکہ وہ تو ان کے ایک ایک سیاہ کارنامے سے آگاہ ہے اور اس نے سب کو گن رکھا ہے اور قیامت کے دن کے لیے چھوڑ رکھا ہے جس دن غضب کے ہول ہوں گے، آنکھیں چڑھی کی چڑھی رہ جائیں گی اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ آیت 43: مردے میدان محشر کو جا رہے ہوں گے، مردے قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف لپکیں گے۔ سورہ قمر کی آیت 8 میں فرمایا لوگ سر اٹھائے ہوئے پکارنے والے کی آواز کی طرف لپکے چلے آئیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 108 سے 111 میں فرمایا جس دن سب پکارنے والے کی آواز کی پیروی کریں گے اور کوئی بھی ادھر ادھر نہ ہوگا، رحمان کے آگے آوازیں پست ہو جائیں گی اور آپ خسر پھسر کے سوا کچھ نہ سنیں گے اور سب اللہ کے اطاعت گزار بن جائیں گے۔ سورہ معارج کی آیت 43 میں فرمایا جس دن قبروں سے اٹھ کر دوڑ رہے ہوں گے، قیامت کے ہولوں کے مارے آنکھیں چڑھ جائیں گی اور نیچے کو نہ جھکیں گی، گھبراہٹ اور کمال فکر کی وجہ سے پلک نہ جھپکے گی، دل اڑے اڑے اور خالی ہوں گے اور زور زور سے دھڑک رہے ہوں گے اور چہرے خوف و دہشت کے مارے فق ہوں گے اور ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، گھبراہٹ کے مارے کچھ بھی یاد نہ رہے گا، سب بھول جائیں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ آیت 44۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم وتبین لکم کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال۔ آیت 45۔ وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال۔ آیت 46۔ ترجمہ: آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جس دن ان پر عذاب آ دھمکے گا، پھر یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں قریب والی مدت تک ہی مہلت عطا فرما، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی تابعداری کریں گے۔ کیا تم پہلے قسمیں کھا کھا کر نہیں کہا کرتے تھے کہ تمہارے لیے فنا ہی نہیں؟ اور کیا تم ظالموں کے گھروں میں نہیں رہتے تھے؟ اور کیا تم پر یہ بات ظاہر نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا؟ اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں۔ یہ اپنی تدبیریں سوچ رہے ہیں اور اللہ کو ان کی چالوں کا علم ہے۔ سچ مچ ان کی چالیں ایسی ہیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ یہ تھا ترجمہ۔ آیت 44 سے 46 کا تفسیر۔ آیت 44۔ عذاب آنے کے بعد مہلت کہاں؟ مجرم اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کر کے تھوڑی سی مہلت مل جانے کی آرزو کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، اگر ہمیں اور ذرا سی مہلت مل جائے تو ہم تیری دعوت مان لیں گے اور تیرے پیارے نبیوں کی تعلیمات کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے۔ سورہ مومنون کی آیت 99 اور 100 میں فرمایا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے رب، مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں دنیا میں جا کر نیک عملوں میں لگ جاؤں۔ آیت 45۔ تم عبرتناک واقعات سے بھی نہیں جاگے؟ تم نے اپنی آنکھوں سے جھٹلانے والوں کا عبرتناک انجام دیکھا اور لوگوں سے سنا بھی، لیکن تم کو ہوش نہیں آیا اور تم نے اس سے نصیحت حاصل نہیں کی۔ سورہ قمر کی آیت 4 اور 5 میں فرمایا، واقعی تمہارے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ اور انتہائی عبرت ہے، لیکن ڈراوے تمہارے کام نہیں آئے۔ آیت 46۔ پرواز کے لیے نمرود کی تدبیر، یعنی اللہ کے آگے کسی کی عیاری اور چالاکی کام نہیں دیتی۔ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے کٹ حجتی کی تھی اور اس نے 2 گدھے کے بچے پالے، جب یہ دونوں جوان ہو گئے تو اس نے ہر ایک کا پاؤں تخت کے پائے سے باندھ دیا اور انہیں کئی روز تک کھانے کو نہیں دیا۔ پھر یہ اور اس کا ایک ساتھی اس تخت پر بیٹھ گئے، اس پر ایک لکڑی کھڑی کر دی جس کے سرے پر گوشت لٹکا دیا۔ گدھ بھوکے تو تھے ہی، دونوں اس تخت کو لے کر اڑے۔ جب یہ اتنے اونچے پہنچ گئے کہ ہر چیز مکھی دکھائی دینے لگی تو پھر اس نے گوشت والی لکڑی نیچے لٹکا دی۔ گدھ گوشت کو نیچے دیکھ کر نیچے کو اڑے اور تخت سمیت نیچے اتر آئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ان کی چالوں سے پہاڑ بھی اپنی جگہ ٹل جائے۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود نے اس تدبیر سے آسمان پر چڑھنا چاہا تھا۔ یہ کنعان کا بادشاہ تھا۔ اسی طرح اس کے بعد فرعون شاہ مصر نے بہت ہی اونچا مینار بنوایا تھا تاکہ اس پر چڑھ کر آسمان والے شہنشاہ کا معائنہ کرے، مگر دونوں کی تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں اور دونوں عاجز و بے بس ہو کر بیٹھ گئے۔ آج ہمارے زمانے میں فضا کی سیر کے لیے راکٹ تیار ہو رہے ہیں اور لوگ آسمان میں جانے کے منصوبے باندھ رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تجربات تو نفی ہی میں جواب دیتے ہیں۔ پھر تماشا یہ ہے کہ راکٹ بھیجنے والے یا تو اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں جیسے روس والے، یا پھر غیر مسلم مشرک ہیں۔ کیا وہ ان کوششوں میں نمرود و فرعون کے تو مشابہ نہیں؟ جس طرح نمرود و فرعون اپنے ارادوں میں ناکام رہے، اسی طرح آج کی دنیا کا بھی یہی حال ہوگا۔
فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، آیت 47۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، آیت 48۔ ترجمہ: تم اللہ کے بارے میں یہ خیال کبھی نہ کرنا کہ وہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، یاد رکھو اللہ سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ جس دن اس زمین سے دوسری زمین بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب ایک میدان میں یکتا اور غلبے والے اللہ کے سامنے ہوں گے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 47 اور 48 کا۔ تفسیر: اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، آیت 47، یعنی اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس نے دنیا اور آخرت میں اپنے رسولوں کی امداد کا جو وعدہ کر لیا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ اس کے بارے میں وعدہ خلافی کا تصور ہی انتہائی گستاخی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ اتنے زبردست غلبے والا ہے کہ اس کے ارادے میں کوئی طاقت حائل نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی چیز اس کے ارادے پر غالب آ سکتی ہے۔ وہ کافروں اور منکروں سے انتقام لینے پر خوب قادر ہے۔ سورہ طور کی آیت 6 میں فرمایا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت خرابی ہوگی۔ آیت 48، محشر کا بیان۔ رب العالمین کے وعدے کا ظہور قیامت کے روز ہوگا، جس دن وہ زمین و آسمان فنا کر کے نئے زمین و آسمان بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حشر ایک سفید اور چٹیل میدان والی زمین پر ہوگا جو میدے کی ٹکیا کی طرح نمودار ہوگی اور جس پر کوئی نشان نہ ہوگا۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت کے بارے میں سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اس دن لوگ کہاں ہوں گے جس دن یہ زمین فنا ہوگی اور نئی زمین بنے گی؟ فرمایا پل پر۔ ایک روایت میں ہے کہ تم نے ایسا سوال کیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ زمر کی 117 آیت کے بارے میں پوچھا کہ اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا جہنم کی پشت پر۔ یہ تھا سورہ ابراہیم کی آیت 42 سے 48 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔